اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے نرمی کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے ثواب کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو واقعی اللہ سے ثواب کا طالب ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔ بخاری اور مسلم، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اور ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی آئے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی کی خدمت کی کوشش کر۔ فائدہ: جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض عین چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اسی صورت کا بیان ہے۔ البتہ کچھ خاص حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت ہر انسان کے لیے جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، خاص اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ ور ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس سے قطع رحمی، بدسلوکی وغیرہ کی جائے تو صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کرے۔ بخاری۔ فائدہ: اسی حدیث سے صلہ رحمی کے حقیقی تقاضے واضح ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دار ادب اور احترام سے پیش آئے اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ظاہر بات ہے آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے، احسان کے بدلے میں احسان ہے۔ اس کے برعکس آپ کا ایک قریبی رشتہ دار بد اخلاق ہے، آپ سے بدسلوکی کرتا ہے اور آپ سے تعلق توڑنے پر تیار رہتا ہے، جیسا کہ جہالت کی یہ مظاہرے ہمارے وقت میں عام ہیں، لیکن آپ صبر و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ احساس گھمنڈ اور وقار کا معاملہ ہے۔ اس جھوٹی انا کو شریعت کے تقاضوں پر قربان کر دینا بہت دل گردے کا کام ہے، لیکن کمال ایمان بھی یہی ہے کہ ایسا کیا جائے، ورنہ باہم مسکراہٹوں کے تبادلے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے، جو مجھے ملائے اللہ اس سے ملائے، جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اسے کاٹے۔ فائدہ: رحم یعنی رشتہ داری کا اس طرح بولنا اور اللہ سے بات چیت کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ ہر ایک میں سوجھ بوجھ اور بولنے کی قوت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔